السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرتاب رائے کے محل کے پائے باغ میں زبیر اور علی ناریل کے دو درختوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پرتاب رائے، اس کے چند سپاہی اور دو جلاد ہاتھ میں کوڑے لیے ان کے پاس کھڑے تھے۔ علی اور زبیر کی جھکی ہوئی گردنیں اور اڑیاں سینوں پر ضربوں کے نشانات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں ناقابل برداشت جسمانی اذیت پہنچائی جا چکی ہے۔ ایک سپاہی نے جیرام کی آمد کی اطلاع دی اور پرتاب رائے کا اشارہ پا کر جلاد زبیر اور علی پر کوڑے برسانے لگے۔ زبیر ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا، لیکن علی کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی اور ہر کوڑے کی ضرب کے ساتھ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ باہر کے دروازے میں پاؤں رکھتے ہی علی کی چیخ و پکار نے جیرام کو متوجہ کیا اور اس نے بھاگ کر دونوں جلادوں کو یک کے بعد دیگرے پیچھے دھکیل دیا اور پرتاب رائے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ ظلم ہے، یہ پاپ ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے ان کا فیصلہ راجہ پر چھوڑ دیا ہے۔ پرتاب رائے نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکا سپاہیوں نے شہر سے تلاش کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بہن کے ساتھ ہی جہاز سے روپوش ہوا تھا اور اس کے باقی ساتھی شہر کے آس پاس کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ جیرام نے آگے بڑھ کر علی سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ میری بہن کہاں ہے؟ علی نے سراپا التجا بن کر اس کی طرف دیکھا اور پھر گردن جھکا لی۔ جیرام نے کہا، اگر تمہیں مایا دیوی کے متعلق کچھ معلوم ہے تو بتا دو، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ علی نے دوبارہ گردن اٹھائی اور چلا چلا کر کہنا شروع کیا، مجھے معلوم نہیں، میں سچ کہتا ہوں، مجھے ان کے متعلق معلوم نہیں۔ میں نے جہاز پر سے کودنے سے پہلے انہیں تلاش کیا، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیسے غائب ہوئے۔ جیرام نے پوچھا، تم شہر میں کیسے پہنچے؟ میں جہاز سے کود کر سمندر کے کنارے ایک کشتی میں چھپ گیا تھا۔ آج میں شہر پہنچا اور سپاہی مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تم سب ظالم ہو، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا۔ جیرام نے زبیر کی طرف دیکھا، لیکن حیرانی، غصہ، ندامت اور افسوس کے جذبات کے ہیجان میں وہ اسے مخاطب ہونے کے لیے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ اس کی آنکھیں ایک بار اٹھیں اور جھک گئیں اور ہونٹ کپ کپائے اور ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے۔ اس نے پرتاب رائے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ انہیں چھوڑ دیں، مجھے ان پر کوئی شبہ نہیں۔ پرتاب رائے نے کہا، میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر تمہاری بہن جہاز پر تھی تو ان کو یقیناً یہ علم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ تم شاید اب تک مجھے مجرم خیال کرتے ہو۔ میں ان لوگوں کی زبانوں سے تمہیں یہ یقین دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تمہاری بہن کو ان لوگوں نے چھپا رکھا ہے، اور اگر وہ زندہ نہیں تو انہوں نے جہاز پر حملہ ہونے سے پہلے اسے سمندر میں پھینک دیا ہوگا۔ اب یا انہیں اپنے جرم کا اقبال کرنا پڑے گا یا تم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمہاری بہن جہاز پر تھی ہی نہیں اور تم نے مجھے مرعوب کرنے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا تھا۔ پرتاب رائے نے پھر جلادوں کو اشارہ کیا اور وہ زبیر اور علی پر کوڑے برسانے لگے۔ جیرام چلایا، ٹھہرو ٹھہرو، یہ بے قصور ہیں، یہ ظلم ہے، انہیں چھوڑ دو۔ لیکن اس کی چیخ و پکار بے اثر ثابت ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جلاد کے منہ پر گھونسا رسید کیا، لیکن پرتاب رائے کے اشارے سے چند سپاہیوں نے اسے پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا اور سپاہیوں کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ علی چیخیں مارنے کی بجائے نیم بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کرہ رہا تھا۔ زبیر ہر کوڑے کی ضرب کے بعد جیرام کی طرف دیکھتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا۔ بالآخر علی کے کراہنے کی آواز بند ہو گئی اور گردن اٹھانے اور آنکھیں کھولنے کے لیے زبیر کی طاقت بھی جواب دے گئی۔ پرتاب رائے نے ایک سپاہی کو گرم لوہا لانے کا حکم دیا۔ جیرام پھر چلایا، پرتاب، تم ظالم ہو، کمینے ہو، مجھے جو سزا چاہے دے دو، لیکن ان پر رحم کرو۔ پرتاب رائے نے گرج کر کہا، مجھے تمہاری بد زبانی کی پرواہ نہیں، میں تمہارا فیصلہ مہاراج پر چھوڑوں گا، لیکن اس وقت ان کی جان میرے قبضے میں ہے۔ میں ان کی آنکھیں نکلوا دوں گا، ان کی بوٹیاں نوچ ڈالوں گا۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ زندہ بھی رہیں، اور تم مہاراج کے پاس جا کر اپنی بہن کے اغوا کیے جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈالو۔ اگر تمہاری بہن جہاز پر سے غائب ہوئی ہے تو میں ضرور اس کا پتہ لگاؤں گا۔ اس کے لیے مجھے اگر ان تمام بچوں اور عورتوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا پڑا تو بھی دریغ نہیں کروں گا۔ سپاہی نے لوہے کی سلاخ پرتاب رائے کے ہاتھ میں دے دی اور وہ زبیر کی طرف بڑھا۔ جیرام نے بلند آواز میں کہا، نہیں نہیں، ٹھہرو، میری بہن جہاز پر نہ تھی، میں اکیلا آیا تھا، میں فقط ان کی جان بچانا چاہتا تھا۔ پرتاب رائے نے جواب دیا، لیکن مجھے کیوں کر یقین آیا کہ تم راجہ کے سامنے ایسی کہانیاں بیان کر کے اسے میرے خلاف نہیں بھڑکاؤ گے۔ پرتاب، میں وعدہ کرتا ہوں، ایک راجپوت کا وعدہ، مجھ پر اعتبار کرو، تمہیں یہ گواہی بھی دینی پڑے گی کہ جہاز پر سے کوئی بھی لڑکی غائب نہیں ہوئی۔
اگر تم انہیں چھوڑ دو تو میں یہ وعدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہیں چھوڑنا نہ چھوڑنا راجا کا کام ہے، میں صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ آئندہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ تمہیں راجا کے سامنے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تم نے ان لوگوں کی چھڑانے کی نیت سے مجھ پر دباؤ ڈالا اور اپنی بہن کو ایک بہانہ بنایا تھا۔ جی رام نے شکست خوردہ سا ہو کر جواب دیا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ پرتاپ رائے نے لوہے کی سلاخ پھینکتے ہوئے کہا، تم نے مجھے خواہ مخواہ پریشان کیا۔ زبیر نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی۔ وہ علی کے قریب قید خانے میں پڑا ہوا تھا۔ جے رام ٹھنڈے پانی کی بالٹی سے رومال بھگو بھگو کر اس کے زخموں پر ٹکور کر رہا تھا۔ ایک عورت علی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر ہوش میں آتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جے رام نے پانی کا کٹورا بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زبیر کے دل میں ایک لمحہ کے لیے پھر ایک بار غصہ اور حقارت کے جذبات بیدار ہوئے، لیکن جے رام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے پانی کے چند گھونٹ پی لیے۔ جے رام نے فقط اتنا کہا، زبیر مجھے افسوس ہے، اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ زبیر نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جے رام تم میرے لیے معمہ ہو۔ تم نے دیبل کے حاکم سے ساز باز کر کے ہمیں اس حالت تک پہنچایا، اس کے بعد تم میرے لیے جلادوں سے نبرد آزما ہوئے، اب تم آنسو بھی بہا رہے ہو۔ آخر ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ جے رام کے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، زبیر مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہارا دوست ہوں، تم نے میری جان بچائی تھی، اور ایک راجپوت احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ دیبل کے سردار نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تمہارے جہازوں پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ تم مجھ سے بدظن ہو، مجھے دغاباز سمجھتے ہو، لیکن میں بے قصور ہوں۔ اگر بھگوان نے موقع دیا تو میں یہ ثابت کر سکوں گا۔ زبیر نے کہا، اگر تم اس سازش میں شریک نہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ نہید اور خالد کہاں ہیں؟ جے رام نے جواب دیا، اگر تم مایا کے متعلق کچھ نہیں جانتے تو میں خالد اور نہید کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ساری رات کوٹری میں بند رہا، تم جہاز پر تھے، بندرگاہ سے ایک کشتی بھی اس رات غائب ہو چکی ہے۔ اگر تم نے لڑائی سے پہلے انہیں کہیں بھیج دیا ہے تو بھگوان کے لیے مجھ سے نہ چھپاؤ، مجھے یقین ہے تم نے انہیں پرتاپ رائے کے ظالم ہاتھوں سے بچانے کی نیت سے کہیں بھیجا ہوگا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مایا زندہ ہے اور کسی محفوظ جگہ پر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا۔ میں پرتاپ رائے کو یقین دلا چکا ہوں کہ میری بہن میرے ساتھ نہ تھی، ورنہ وہ آج تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ زبیر نے جواب دیا، کاش میں تم پر اعتبار کر سکتا۔ تم دونوں نہید کو چھپا کر مایا کی ذمہ داری ہمارے سر اس لیے تھوپ رہے ہو کہ ہم راجا اور نہید اور خالد کے متعلق سوال نہ کر سکیں۔ ہم راجا سے نہید اور خالد کے متعلق سوال نہ کر سکیں۔ جے رام نے کہا، زبیر مجھ پر اعتبار کرو، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مایا اور نہید کے متعلق کوئی علم نہیں تو یہ پرتاپ رائے کی شرارت ہے۔ آج وہ میرے سامنے تم دونوں کو اس لیے سزا دے رہا تھا کہ میں آئندہ مایا اور نہید کا نام نہ لوں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اور تم نہیں جانتے کہ ایک راجپوت بھائی کے لیے اپنی بہن کے متعلق اس قسم کا وعدہ کرنا کس قدر صبر آزما ہے۔ زبیر نے جواب دیا، تمہاری مہربانی کا شکریہ، اس وقت ہم پر تمہاری تلواروں کا پہرا ہے، ہمارے لیے تمہارے جھوٹ اور سچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سچ بولنے کا انعام دے سکتا ہوں، نہ جھوٹ بولنے کی سزا۔ صرف یہ جانتا ہوں کہ ہم تمہاری وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے، اور جب تک میں نہید کو نہیں دیکھتا مجھے نہ تم پر اعتبار آ سکتا ہے اور نہ دیبل کے حاکم پر۔ اگر مستقبل کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ تم اس معاملہ میں بے قصور تھے تو میں تم سے اس بدگمانی کے لیے معذرت کر لوں گا۔ اگر دیبل کا حاکم قصوروار ہے تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آواز راجا کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں مجھے اور میرے ساتھیوں کو خالد، نہید اور تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں ہے۔ دوسرے جہاز سے سرندیپ کے ملاحوں نے ہمارے جہاز کے چند آدمیوں کو ایک کشتی پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کشتی جنوب کی طرف غائب ہو گئی تھی۔ اگر انہیں اس کشتی پر اغوا کیا گیا ہے تو معاملہ صاف ہے، کشتی ہمارے جہازوں سے نہیں بلکہ بندرگاہ سے غائب ہوئی ہے، اور اس بات کا علم بندرگاہ والوں کو ہونا چاہیے کہ وہاں سے کشتی کون لایا۔ جے رام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، پرتاپ کمینہ مکار ظالم بزدل، زبیر بھگوان کے لیے میری خطا معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں نادم ہوں۔
زبیر کو ان الفاظ سے زیادہ جیرام کی پرنم آنکھوں نے متاثر کیا اور اس نے جیرام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیرام تم جاؤ انہیں تلاش کرو، پرتاپ رائے ظالم بھی ہے اور مکار بھی، اسے اپنے دل کا حال نہ بتانا ورنہ تم اپنی بہن کو تلاش نہ کر سکو گے اور نہ راجہ ہی کے کانوں تک یہ خبر پہنچ سکے گی۔ جیرام اٹھ کر قید خانے کی کوٹری سے باہر نکل آیا۔ پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ چند قدم دور جانے کے بعد جیرام نے واپس آ کر ایک پہرے دار کو سرندیپ کے ملاحوں کی کوٹری کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا۔ سرندیپ کی ملاح زبیر کی بیان کی حرف بحرف تصدیق کر چکے تھے اور اسے یہ افسوس تھا کہ اسے زبیر کی باتوں پر شک کیوں گزرا۔